وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، تنہا کی قسم، رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی قسم دکھائی دی؟ بات دیکھنے کی ہے. کبھی آنکھیں ہوتی ہیں نظر کچھ نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہوتی نظر سب کچھ. مجھے یاد پڑتا تھا بھائی کہ میں بتا دوں آپ کی سرکاری باقر علوم اپنے پاک نانا کی مسجد میں کھڑے ہیں، کھچا کھچ بھری ہے مسجد، اور آپ نے ابو بصیر سے فرمایا صلی اللہ صحالی علیہ، لوگوں سے پوچھ میرے بارے میں، مجھے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ آصف بخاری دل تھرنے کو جگہ نہیں، مسجد میں اتنا ہجوم ہے، اور ابو بصیر ایک سے صحیح بھائی پوچھ رہا ہے میں نے سرکاری باقر سے ملنا ہے. تو کہتے یار پرسوں دیکھا تھا پھر یاد نہیں. تو کہتے آج نماز فجر کے وقت تو یہاں تھے پھر پتہ نہیں. ابو بصیر حقا بکا. اتنے میں ابو ہارون مکفوف بابا جی اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں یوں بند ہوں. اس تو ایسے اندھے ہوتے ہیں نا کہ آنکھیں گیلے نظر آتے ہیں، بینائی نہیں ہوتی، لیکن جس کی آنکھیں بالکل سلی ہوئی وہ مکفوف کہلاتا ہے. تو ابو ہارون مکفوف بھائی ٹھک 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 عصا کرتے ہوئے گلی میں برآمد ہوا. سرکار نے اشارہ کیا سل ہو، ذرا اندھے سے پوچھ. اب ابو بصیر نے کہا اے ابو ہارون میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے. کہاں ملے گے؟ جی میں جب یہ ہوگا کہتے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے. کہتے مذاق کا ہے گا. تو بتائے گلفام سے نے کیا کہا اس ابو ہارون اندھے نے؟ کہتے ہیں ایسا اول واقف ہو سامنے کون کھڑا ہے؟ نہیں احمدی شاہی سوچنے والی بات ہے، آنکھوں والے کو نظر نہیں آئے، نابینا دیکھ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اس خاندان کے معاملات بصارت سے نہیں بصیرت سے. اب یہ قسم جو اللہ نے کھائی اور پھر ہمیں ولایت بصیرت کی دعوت دی. هل فی ذلک قسم لذی حجر. اچھا یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ نہیں بھائی عقل بھی تو عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ نے ذی عقل کیوں نہیں کہا؟ ذی حجر. جو گرائی ملے بھر عربی زبان میں ہے وہ ترجمہ کرنے والی کسی زبان میں نہیں. عقل بے عقل میں بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، عقل تھوڑی سی جانور میں بھی ہوتی ہے، عقل تھوڑی سی فرعون میں بھی تھی، عقل تھوڑی سی ابو جہل ابو لہب میں بھی تھی، ہجر سلمان میں تھی. سلمان میں ہجر ہے اور اللہ کہتا ہے هل فی ذلک قسم لذی حجر. اور سلمان کا امجد یہ ہے، میں پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں. منبر کی بات نوبار شاہ کی کوئی چھوٹی روایت میں مجھے دکھائے کہ سلمان نے رسول سے کہا ہو فلاں معجزہ دکھاؤ پھر مانوں گا. یہ لوگ شجر سے شروع ہوئے، آسمان کے چمکتے ہوئے چاند تک پہنچے، یہ ٹکڑے ہو تو پھر مانیں گے. سلمان نے یہ نہیں کہا، مگر چونکہ اس کی زبان زید بھائی کون سی تھی؟ فارس کا تھا نا، فارسی زبان تھی. یہودی عورت کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، وہاں سے دونوں بھائیوں کا صحابہ کرام کے ساتھ گزر ہوا، نظر پڑی قرآن ناطق کے صفحہ رخسار پر اور اپنی مادری زبان میں بے تحاشا بول اٹھا کریا کریا گردیدم، کریا کریا گردیدم بسے رنج ہا کشیدم مدت گزشت و امروز تو رابدیدم. کہتا ہے تیری تلاش میں بستی بستی پھرا، کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی پھرا، بسے رنج ہا کشیدم. روایت بخاری کہتا ہے بہت تکلیفیں دکھ اٹھائے، بڑی مدت گزری اور آج تیری زیارت ہوئی. یہ ہجر بول رہا ہے، عقل نہیں. سمجھ آئے گا؟ اور آؤ آج ایک راز بتاتا چلوں. عورت ناقصۃ العقل ہو سکتی ہے، ناقصۃ الحجر نہیں. کیونکہ اگر عورت ناقصۃ الحجر ہوتی تو پھر ان میں کی فضا نہ ہوتی. سورہ تحریم پڑھو. ایمان کی ضرب المثل کے لیے اللہ نے 2 عورتوں کا نام لیا، یا آسیہ کا یا مریم کا، تاکہ پتہ چلے عقل ناقص ہو سکتی ہے، ہجر ناقص نہیں. تو دعوت ہے ذی ہجر کو. تمہارے مولا صادق کا فرمان ہے کہ اقرؤ فی فرائضکم سورۃ الحسین. فرماتے اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو. حیران ہو کے کہتے ہیں یہ مولا اسلام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے. تو میں سورہ فجر ہے کہ نہیں؟ تو ہے فرمایا یہی تو سورۃ الحسین ہے. وہ کیسے؟ یہ سورۃ الحسین کیوں ہے؟ فرمایا سارا قرآن یا ہمارا قصیدہ ہے. فرماتے پورا قرآن ہے ہی 2 قسم کا، یا محمد والے محمد کی مدح ہے یا ہمارے دشمنوں کی قضا ہے. فرماتے ہر جہاں ہماری صفت ہے ہم سارے شامل ہیں، شریک ہیں. لیکن یہ سورہ فجر وہ ہے جس کا تنہا حسین. دیکھنے والی بات یہ کہ قسموں سے شروع ہوئی، والفجر سے، اور اس کی 30 آیتیں ہیں صورت میں، مہینے کے پورے عدد کے مطابق، ماہ کامل کے مطابق 30 آیتیں، قرآن کے 30 پاروں کے مطابق. میں کہا ماہ کامل کے مطابق، قرآن کے پاروں کے مطابق 30 آیتیں. پہلی آغاز کہاں سے؟ والفجر. یہ والفجر 6 حرفوں کا کلمہ یہ آیت ہے. والفجر
پوری آیت ہے. اور آخری آیت پتہ ہے کون سی؟ اس کی بالکل آخری. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ جس کے اطمینان کی سند وہ دے. حسین نے نہیں کہا مجھے یہ سند دے. جی نواز ہے وہ خود بول رہا ہے اے نفس مطمئنہ. پھر یہ بھی نہیں کہتا سید بھائی ظہیر بھائی کہ مر جا, مرنے کی تیاری کر, ارجع الی ربک, رب کی طرف لوٹا. اس گھر کی موت یہی ہوتی ہے, آتے بھی مرضی سے ہیں, جاتے بھی مرضی سے ہیں, آنا بھی ولایت مرضی کا, جانا بھی اختیار کا, لوٹا. لیکن لوٹنے سے پہلے حضرت بخاری کہہ رہا ہے ایک کام کر گیا, کیا راضیۃ مجھ سے راضی ہو جا, راضیۃ مجھ سے راضی ہو جا. عجیب بات ہے. لازم سے شروع کرو اور آدم تک چلے جاؤ. نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. حج پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. قرآن کی تلاوت کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور تو کیا دیکھتا ہے میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں نے اولو العزم نبیوں کو دیکھا ہے. سورہ طٰہٰ پڑھو گے قرآن ممبر پہ جاؤ, وہ جو 70 بندے بنی اسرائیل سے چن کے حضرت موسیٰ لے گئے تھے دور پہ, وہ بھی پیچھے تھے, حضرت موسیٰ پہلے دوڑ کے دور پہ پہنچ گئے. آپ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ما کیا لگا یا موسیٰ, اور موسیٰ تو نے اجرت کیوں کی, جلدی کیوں آئے؟ اجرت میرے کا رب نے صلی, میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. شیعہ ہو تو ثابت کیا کرا ہوں شیعہ ہے, شیعہ عقیدہ بتانے لگا ہوں شیعہ ہو جب تک, میں اس کے اعلان کر دو بھائی شیعہ نہیں, خدا کی قسم تمہیں نہیں کہوں گا کچھ, جب تک شیعہ ہو ماننا پڑے گا. کائنات کوشش میں ہے خدا راضی ہو جائے, خدا کوشش میں ہے. وسعت دیتا ہوں, میدان دیتا ہوں. حسین سے نہیں کہا خوش, کسی سے تو کہا ہے, کسی سے تو کہہ رہا ہے نا, وہ ڈھونڈ کے دے دے, کوئی تلاش کر کے دے دو, میں مان لوں گا. کوئی تو ہے جسے وہ راضی دیکھنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کتنا قرض بنتا ہے اس کا اس پر. لوٹا, مرنے کی بات نہیں بچوں, لوٹا راضیتم, راضی ہو کر, مرضیہ, اور میں تو تجھ سے راضی ہوں ہی. فادخلی فی عبادی, براہ راست جو میرے عبد ہیں ان میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, وادخلی الجنتا نہیں, وادخلی جنتی, میری جنت میں آ جا. جس چیز کو وہ اپنی جنت سمجھتا ہے, کہاں دعوت دے رہا ہے حسین کو کہ آ جا. آغاز والفجر, انجام اس صورت کا یہ آیت. درمیان میں ارم نامی جنت کا ذکر بھی ہے, یعنی جہاں قسمیں ختم ہوئی نا قربان سے, جب وہاں بات ہی یہی ہوئی ہے. ارم کی جنت جو شداد نے بنائی تھی, اس جنت کی بات کی ہے. کیوں آخر ہے, کیوں یہ میں شداد کی جنت کی بات کیوں کی ہے آخر اللہ نے؟ اور یہ کہہ کر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد, فرمایا وہ جو ستونوں والی جنت بنی تھی نا ارم نامی, اس کی مثل شہروں میں خلق نہیں ہوئی, خلق نہیں ہوئی. لم یصنع نہیں کہا کہ بنی نہیں, لم یبنا نہیں کہا کہ بنیاد نہیں رکھی گئی, لم یجعل نہیں کہا کہ بنائی نہیں گئی, لم یخلق, اس کی مثل خلق نہیں ہوئی. معلوم ہوا شداد جیسے مشرک کو اللہ اکبر و بہرشاہ جی اس جنت کا خالق مان رہا ہے, تو ہم جیسے بینائی کے یتیموں کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ جنت بندہ بھی بنا سکتا ہے. یہ میرے دشمن نے بنائی ہے. کمثل جنت بربوۃ, ایک جنت ٹیلے پر بھی ہے. سورہ بقرہ ہے, جنت ٹیلے پر. کبھی ٹیلے پر بھی باغ ہوئے, اور میں ظاہر کہتے ہیں کہ اللہ نے ریت کے ٹیلے پر باغ کی مثال دی ہے. باغ اور پھر ریت کے ٹیلے پر, دنیا میں دکھا دو بیعت کر لوں گا. ریت کے ٹیلے پہ کہے گا باغ, یہاں جنت کا ترجمہ جنت کرو باغ مت کرو. لگ رہا ہے ٹیلے پر ایک جنت ہے. اور میں بھی شاید بھٹکتا رہتا ہوں, مگر بہت چھوٹا تھا جب پہلی بار اس بارگاہ میں تعظیم کے سجدے کی توفیق ملی تھی, تو دیکھا تھا کہ حسین کی ذریعہ اقدس کے نیمچوں پر, اور ہاشمی تمہیں ظہیر بھائی آپ کو دکھایا ہے جو میرے ساتھ جا چکے ہیں, وہاں تمہارے رسول کی حدیث لکھی ہوئی ہے, ان قبر الحسین علی ترعۃ من ترع الجنت, حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے. شداد کی جنت پہ اعتبار ہے, حالانکہ اس نے میری نفرت سے بنائی تھی, اس نے تو میرے عشق میں بنائی. اس نے 400 سال میں بنائی تھی, میرے عاشق نے ایک رات میں سامان اٹھا کیا, ایک دن میں بنا دی. بلکہ میں بھی چاہتا ہوں مالا سے, دن بھی غلط کہا میں نے, دن کے بس حصے میں بنا دی, رات میں سامان جمع ہوا.
جو کہ ایک اہم اینٹ اس جنت کی رہتی تھی، اسی لیے تو کہا رات ٹال دے عباس، اسی طرح رات کی جنگ ٹال دے۔ اگر ہجوم کر لیا تو شامیوں نے کیا بھی یا بیعت یا جنگ، علی کے بیٹے کو ڈر تھا لڑائی کا، وہ تو قدم قدم پہ کہتا ہے، اور اسی رات بھی چراغ بجھا بجھا کے کرے جاؤ جاؤ من یصبر منکم علی حد السیوف والرما فلیکن معنا لا فلینصرف، جو تلواروں کی تیزی اور برش کا ذائقہ برداشت کر سکے، جو نیزوں کے چھید کو سہ سکے، فلیکن معنا ہمارے پاس رکا رہے، وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ ورنہ پلٹ جائے۔ کل بھی مرنا آج بھی مرنا، کیوں؟ ایک اینٹ کا منتظر تھا حسین، اور وہ اینٹ پابند نہیں تھی، آزاد تھی۔ آزاد کو عربی میں حر کہتے ہیں۔ یہ قبلہ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز نہ سمجھ آئے مجھے بولو تھا کہ حال بھی سن لے، دوبارہ سننا ہو تو بات کی جا سکتی ہے۔ یہ جب سے کہا میرا فوکس ہو بیٹھا ہوں کہ اس نے کہا راضی ہو، سارا جہاں یہی پڑھتا رہا کہ میں تجھ سے راضی واپس آیا۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا قبلہ اس پر تھوڑا اور اس کو اس کے بھی اثرات بتا دیں، آپ کے ممنون ہوں گے، کیونکہ یہ کہنا مجھ سے کہ میں راضی ہو جا، یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے، منت ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، آرڈر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کی بات میں نے سن لی۔ جس مجلس میں حسین اور رب حسین نے چاہا، کیونکہ حسین پہلے تو کہا جاتا تھا نا یا رب محمد و آل محمد، 61 ہجری سے پھر آل محمد کے گھر میں کہا جانے لگا یا رب حسین۔ اور لطف کی بات ہے، میں صحیح تھا کہ یعنی اگلا فکرہ اور ہمارے بہت آصف بخاری آغا جی مست کرتا ہے، یا رب الحسین بحق الحسین، اے حسین کے رب، مجھے حسین کے حق کا واسطہ، رب بھی حسین والا، حق بھی حسین والا۔ اب یہ دیکھو نا، یہ جو درس آتے ہیں یہ اسی شب عاشور کی تجلی سمجھتے رہنا، یہ اس کا پرتاؤ ہے۔ اب ایسا ہے، دیکھو حقیقی لیل جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ نے ایک ایک بنائی، بس میں آرام سے جب بچہ یہ بھی سمجھ آئیے، بچے بھی چھوٹے سمجھ آئے، شب قدر ایک ہے یا سینکڑوں ہیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ تمہارے ہاں آج ہے شب قدر، سعودیہ میں کل گزر چکی ہے شب قدر، کہیں آنے والے کل میں آئے گی شب قدر۔ شب قدر تو ایک تھی، اسی طرح عاشور کو بھی دیکھو، جوں جوں فار ایسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن پہلے گزر گئی، جوں جوں فار ویسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن بعد میں آئے گی۔ رات ایک ہے، 4 کیوں ہے؟ کیونکہ جو حقیقی ہے وہ اپنے محور میں ایک ہے، وہ جس افق پہ نظر ڈالتی ہے اسے شب قدر ڈالتی ہے۔ تو اسی طرح شب عاشور بھی اپنے محور میں، اپنے مرکز میں ہے، ایک ہے، تو وہ وہی اپنے مہدب سے، محور سے دیکھتی ہے، اب بھی وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ 10 راتیں شب عاشور کی تجلی کا شامیانہ ہے، اسی کے صاحبان کے نیچے محسوس کرنا ابر مشیت برسے گا برس رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ میری شاہ جی آصف بخاری روایات میں آگے آیا ہے آصف بخاری کہ بعض میں شب قدر کے بارے میں، بعض میں شب برات کے بارے میں، بعض میں شب قدر، بعض میں شب برات، کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس میں جب کائنات کی ہر شے سجدے میں گر پڑتی ہے، اور تاکہ تمہارا وہ مکان بھی جس میں تم رہتے ہو اس کی دیواریں بھی سجدہ کرتی ہیں۔ اب ہر کوئی تو نہیں سویا ہوا ہوتا، اعمال کے شوقین حضرات تصویر اوڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تعقیبات پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، انہوں نے تو کنکری کو بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نواز شاہ جی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں میزان مصحف میں اپنی اس بات کو تاکیداً تول سکوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اے میرے حبیب تم دیکھتے نہیں کہ جو ساتوں آسمانوں میں ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ زمین پہ رہنے والے سے کہہ رہے ہیں الم ترى، تو دیکھتا نہیں؟ ومن فی الارض، اور جو جو زمین میں ہے وہ کرتے ہیں، تو دیکھتا نہیں؟ والشمس، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تو نے دیکھا نہیں؟ سجدے ہوتے رہتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں خدا واحد کی قسم، کوئی علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تمہارے مذہب میں شیعہ میں علم کے وہ پہاڑ گزرے ہیں جن کے طرف سے بہار ہے تمہارے عقائد میں، ہاں وہ پہاڑ گزرے، لیکن وہ بھی آج تک نہیں بتا سکے۔ یہ تو لکھا ہے ایک نے کہ کربلا میں 3 ساعتیں 3 گھنٹے ایسے گزرے، حسین کربلا میں ہو کے نہیں تھا۔ ذمہ داری کربلا میں تھا نہیں تھا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک حالہ ہے، بس ایک
ایک حصار ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ حسین کے وارثوں میں سے کسی کو کوئی اس اہل نظر آیا ہو شاید اور بتایا ہو، کتابوں میں نہیں ملا۔ بس علم کے گھوڑے اور عقل کے دوڑا کے یہی لکھتے ہیں، بس لگتا یہی ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں اس اور اس کے درمیان کچھ طے ہوتا رہا۔ کوفے میں حسین کے سفیر نے جب 18,000 سے ایک ہی لمحے میں بیعت لی تھی تو وہاں کہا تھا جناب مسلم نے، بس ایک نسخہ ہے، کیا بات ربی ہے اس میں چھوٹا سا ایک پروگرام جب سنانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ فمشو ادا اسر غبار فرش ابی عبداللہ تصل الجنت، حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہنا جنت پہنچ جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کا پیچھا پکڑے رہنا تصل الجنت، جنت پہنچ جاؤ۔ یہ تھا سفیر کا اشارہ۔ اڑ جاؤں بیٹھا رہوں۔ جب ظافر آیا تھا گونگ ہے بندہ، گونگ بندہ نہیں، علم گونگ ہے، ادراک کا نطق چھن جاتا ہے۔ آیا مولا لشکر لے کے آیا ہوں، ابھی نامن نشان نہیں رہے گا۔ فرماتے نحن اقدر علیہم منکم، ہم تم سے کہیں زیادہ ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو معراج کرنا جوڑنا چاہتا ہے بدر ہونے کے بعد اس شہر پر گناہ کھول دے گا۔ فرماتے نحن اقدر علیہم منکم، تم سے صرف قادر نہیں اقدر، کہیں بڑے قادر ہیں ہم، نہیں اجازت نہیں تمہیں لڑنے کی۔ کیوں ہوگا؟ تم نظر نہیں آتے ان کو، عدل کے خلاف ہے، حسین کا کہا چلو مولا ہم انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، اور میں آ جاؤ گے تلواریں تم پہ اثر نہیں کرتی، لہٰذا پھر بھی خلاف مولا میرا آنا۔ نواز شاہ جی کہتا ہے رائے گا، میں نہیں رائے گا نہیں، شاید یقین کی حد تک شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے یہ جملہ آپ کو کسی نے نہیں سنایا، ہاں اگر کسی نے سنایا ہوگا تو ہزاروں میں ایک آدھا۔ مولا میرا آنا رائے گا، فرمایا نہیں، پھر کف علی حاشیۃ المعرکۃ تنظر اللہ، او میدان جنگ کے کنارے کھڑا ہو جا، تجھے اللہ نظر آ جائے گا۔ اب کیا اللہ بدن رکھتا ہے؟ کیا خدا کا جسم ہے؟ وہ جسد والا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے کہ کھڑے رہنا میدان کے کنارے پہ، آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی اجازت نہیں، بس دیکھتے رہنا آنکھیں کھول کے پھاڑ پھاڑ کے۔ میں اللہ دکھا دوں گا جو بے بدن کا دیدار کرا دے اسی کو تو حسین کا۔ ٹھیک ہے مولا یہ تو میں کروں گا جو آپ کا حکم ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں، کوئی خدمت تو مجھ سے لے۔ کیا پھر ایسا کرنا آج بے شک میری شہادت کے بعد چلے جانا، کل نماز ظہر کے بعد واپس آ جانا، ابھی میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آپ اسلام میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ والا پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر یہ ہے میری دستار کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، غلے جامعہ نامی پورا لوہے کا لباس ہوگا، میری بہنوں کے ہاتھ رسیوں سے پس گردن بندھے ہوں گے۔ اب دیکھنا قافلے سے دور دور چلنا، نبی زادیوں پہ تیری نظر نہیں جانی چاہیے، چونکہ میری بہنوں کی چادریں نہیں ہوں گی۔ تو یہی کرنا، اگر کہیں میسر آ جائے تو تپتی ہوئی دھوپ میں تھوڑا پانی میرے سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دینا، ایک داؤ کا زخم ہوگا، ایک بیڑیوں کا زخم ہوگا، گرمی میں داؤ کے زنجیر سب جائیں گے، لیکن جہاں قافلہ پڑاؤ کرے پھر دور ہٹ جانا۔ مولا وہاں کوئی نوکری نہ کروں تیرے بچے کی، تو وہاں اس کا کام میری بیٹی کرے گی۔ بس میں نے کتاب میں یہاں تک پڑھا تھا لاہور والوں، آگے روایت ختم ہو گئی تھی، پھر میں نے خود تلاش شروع کی کہ کیا کام کرے گی، کون سی بیٹی کرے گی، تو پتہ ہے کیا سامنے آیا؟ 4 سال کی معصومہ، جس کے سینے میں گوشت پتھر نہیں، تو یہاں بھی عبادت کرے گا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ میں پھر دوسری روایت میں سید و آزاداروں ننگے سر بیٹھ کے چیخنے میں الو پڑا، سجاد فرماتے ہیں 2 ہستیاں میری محسن ہیں، اور میں ایک یہی نام لیا 4 سال کی معصومہ کا۔ مولا کیا احسان ہے؟ فرمایا جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا، یا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا، فرماتے ہیں مجھے اور مجھے اسی سجاد کی قسم تم میں ہے، ابھی میں کچھ چھپا کے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے کربلا سے شام تک ننگے پاؤں چلایا گیا۔ اب میں اس سے زیادہ تمہیں کیا سنا؟ فرماتے ہیں میں شام تک ننگے پاؤں
میری 4 سالہ معصومہ بہن سکینہ میرے پاس آ جاتی، کہتی بھیا ذرا پاؤں پھیلا